پیرزادہ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. جاوید، پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کو دلچسپی بھی ہے، کرکٹ کو بھی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، اب ہاکی کا بھی آپ نے شروع کر دیا ہے، اب ان کے حوالے سے بھی مجھے وسیم بتا رہے تھے کہ آپ نے مہربانی کی ہے. ذرا بریفلی مجھے بتا دیجئے کہ پاکستان میں سپورٹس کی یہ حالت کیوں ہو گئی اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سلیم صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں بہت زیادہ را ٹیلنٹ ہے، اور اس را ٹیلنٹ کو اگر وسیم جیسا را ٹیلنٹ وہ سامنے آ سکتا ہے تو اور کافی وینیوز کیسے نہیں اوپن سبجیکٹو میں کیسے اوپن نہیں ہو سکتے. 1994 پاکستان سب سے آخری میڈل جیتا اولمپک میں، اس کے بعد پاکستان نے کوئی اولمپک میڈل نہیں جیتا. رہی بات یہ کہ جتنے بھی ہماری کارپوریٹ سیکٹرز کے لوگ ہیں وہ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ وینیوز میں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آپ سپورٹس میں یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کی ڈفرینٹ اوپن آبجیکٹیو سے ڈفرینٹ وینیوز اس کے کھلیں گے. اگر وہ سپورٹس پہ کریں گے تو ایک تو ان کا برانڈ نیشنلائز ہوگا. میں نے کیوں کیا، میں 7-8 سالوں سے کرکٹ کو بھی اسپانسر کر رہا ہوں، سیم ٹائم ابھی ریسنٹلی ہم نے ہاکی لیگ کا بٹ جو ہے وہ بھی ون کیا ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد ہم پاکستانی قوم کو خوشی دیں گے کہ پاکستانی ہاکی لیگ پاکستان میں انشاءاللہ ہم کرائیں گے، اور ہم صرف سیکورٹی کلیئرنس کا انتظار کر رہے ہیں. تو ایسا ایک جاوید آنے سے یہ کام نہیں بنے گا. میرے خیال میں جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر کے ہمارے لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اپنا مال کما رہے ہیں، یا کہ نہیں سپورٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا کہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں؟ اچھا، اس میں کافی ایک ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان سپر لیگ جو ہماری PSL کرکٹ لیگ ہوگی اس میں ہماری ٹیم جو تھی پشاور زلمی ٹیم کے امبریلا کے نیچے ہم نے پشاور زلمی فاؤنڈیشن بنائی. پشاور زلمی فاؤنڈیشن میں نے کیوں بنائی، وہ اس فٹ پرنٹس پہ میں نے بنائی کہ جب مانچسٹر یونائٹڈ فاؤنڈیشن بنی تو انہوں نے ان کا ایک اسپیسیفک حصہ جو ہے اس فاؤنڈیشن پہ اسپینڈ کرنے کے لیے اس فیلڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا. میں جس علاقے سے ہوں، KPK سے یا فاٹا سے ہوں، وہاں پہ اگر ہم یہ 20-30 سالوں سے ٹیررزم سے ہو کے گزر رہے ہیں تو اگر جاوید پیسے کمائے گا، جاوید خود نام بنائے گا، یا میں اپنے برانڈ یا کمپنی کا نام بناؤں گا تو کل میں وہ اس علاقے میں یا اپنے ملک میں رہ نہیں پاؤں گا. تو ایٹ لیسٹ اگر میں یہ امیج کریٹ کر کے دوں گا کہ ہاں میں نے جو پیسے میں نے کمانے ہیں اس کا ایک اسپیسیفک حصہ میں نے فاؤنڈیشن میں اسپینڈ کرنا ہے اور اس علاقے میں اسپینڈ کرنا ہے جو ایک دہشت گردی کی وجہ سے 20-30 سالوں سے وہ سفر کرتا چلا آ رہا ہے. نہیں، یہ ساری عنایتیں کرکٹ پہ کیوں ہے؟ مثلا آپ اگر KP کی آپ بات کریں تو ہمارے اسکواش میں پوری دنیا پہ راج ہو رہا تھا اور پاکستان کی بھی عزت بن رہی تھی اور وہاں کی بھی بن رہی تھی. یا ان کے طرح کے لوگ باکسنگ میں ہیں، فٹ بال میں ہیں، باقی کھیلوں میں ہیں، تو اس طرف آپ لوگ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ایک تو ہماری اگر ہم پاکستان کی جو سپورٹس پالیسی ہے وہ دیکھیں، کوئی ایسا ویژن نہیں ہے ہمارے پاس، یا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا ویژنری لیڈر نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے کرٹیل کیا جائے. جاوید اپنے طور پہ کرے گا، دوسرا بندہ اپنے طور پہ کرے گا. اگر ہم اپنے طور پہ یہ عنایتیں نہ کریں تو میرے خیال میں آج وسیم سے آپ پوچھیں، وسیم کوریا میں تھا اور یہ اناؤنسمنٹ ہم نے کی کہ ہم نے ان کو 25 لاکھ روپے بھی دینے ہیں اور پشاور زلمی کی طرف سے یہ ہمارا برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہوگا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے، اگر فار ایگزامپل ہم کشمیر کے ایشو کو اٹھاتے ہیں اور ہم اپنے اٹیچیز بیچتے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں، یہی جو سپورٹس ڈپلومیسی ہیں. آپ محمد علی کو دیکھیں، اس نے کیا کردار ادا کیا عراق اور US کے وار کے اگینسٹ. آپ نیلسن منڈیلا کی کوٹس کو دیکھیں کہ اسپورٹس از دا موسٹ پاورفل ٹو یونائٹ. اس حالت میں جب وسیم امریکہ میں ادھر ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کو ہماری حکومت کی طرف سے فیس بھی نہیں دی گئی ہے اور وہ لوگ ان کے کارنامے کی وجہ سے ان کو فیس معاف کر رہے ہیں، تو امریکیوں کی نظروں میں ہم پاکستانیوں کی کیا امیج ادھر بن رہا ہوگا؟ جب کورین لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو سٹیزنشپ آفر کر رہے ہیں، ان کو سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کی حکومت ان کو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں دے رہی ہے، تو کوریا میں ہمارا کیا امیج بنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ چونکہ سمجھتے ہیں سپورٹس کو، اب سپورٹس پالیسی کی بھی آپ نے بات کی. اب ادھر پیرزادہ صاحب کہتے ہیں وزیر ہو کے بھی کہ جی میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے، فنڈز ہی نہیں ہے. تو کیا جائے کہ عالمی سطح پہ پاکستان اس سبکی سے بھی بچ جائے، ان جیسے لوگوں کی سرپرستی بھی ہو جائے، اور جس پاکستان کے سفیر بننے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ سفیر بھی بن جائے، کیا پالیسی بننی چاہیے؟ میرے خیال میں آپ اگر گلوبل پرسپیکٹو سے دیکھیں، جو آج کے دن سپورٹس کی گلوبل اکانومی ہے، IMF کی اور UN کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہیں وہ ہیں $620 بلین تک پہنچ چکی ہیں.
اور اگر ہماری نیبر کنٹری انڈیا کی اسپورٹس اکانومی کو دیکھیں تو وہ ہے $730 ملین تک وہ پہنچ گئی. وہاں پہ ابھی تک جو ہے 6 سے 7 لیگز جاری ہیں, کرکٹ لیگ, ہاکی لیگ, کبڈی لیگ. تو اسپورٹس اٹ سیلف اٹس اے بگیسٹ انڈسٹری. ہم نے اس انڈسٹری کو ٹائم نہیں دیا. ہم نے, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, یا جو اوپر ہمارے بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ ہمارے جو لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا. اگر ہم اسپورٹس کو ایز اے انڈسٹری لیں, اس کو ایک ریولیوشنرائز طریقے سے زیادہ ٹائم اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایک لیڈر جو ہے وہ کرکٹ کے نام پہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کرکٹ کے بے انتہا شوقین ہیں. ہمارے کئی لیڈر ہیں وہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو سارا دن گھر میں بیٹھ کے وہ تو دلچسپی تو ان کو, کرکٹ بھی ایک سپورٹس ہے نا, کیا دلچسپی آپ مراد لیتے ہیں کہ ان کو دلچسپی لینی چاہیے؟ ویژن کی بات ہے. اگر ہمارا ویژن کلیئر ہے کہ ہم نے ہاں واقعی کچھ کرنا ہے, اور سپورٹس کی تھرو اگر ہم نے اکنامک پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ہے, آپ یقین مانیں, آئی کین بیٹ یو آن دیٹ کہ آج کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سپورٹس انڈسٹری اتنی فلرش کر سکتی ہیں. سپورٹس ٹورزم ہو گیا, سپورٹس میڈیسن ہو گیا, سپورٹس مین شپ ہو گئی, اور مرچنڈائزنگ, مینوفیکچرنگ, اپیرلز ہو گئی. فار ایگزامپل $15 بلین کی بڈ ہوئی ریو ڈی جنیرو کی, تو پھر اولمپک کے لیے, تو وہ جو $15 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی, یا جس نے بڈ کیا تھا, تو اس نے بڈ کیوں کیا تھا؟ وہ $15 بلین اسپینڈ ہونے تھے ان کے ریو کے اس سٹی کے, برازیل کے اس سٹی پہ اسپینڈ ہونے تھے, اور ان کے انفراسٹرکچر, ان کی ٹرانسپورٹیشن پہ اسپینڈ ہونے تھے. اولمپک میں جو بندہ حصہ لیتا ہے, میں اس کی ایگزامپل اس طریقے سے دیتا ہوں کہ وہ ٹریڈ وینیوز اس کی سیکنڈ طریقے سے اوپن ہو جاتی ہیں. وسیم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وسیم کے لیے ایک تو وہ جو اسپیشل اناؤنسمنٹ تھی کہ 2.5 ملین پشاور زلمی فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور پشاور زلمی فاؤنڈیشن کی طرف سے پشاور زلمی کا یہ ہمارا ایمبیسڈر ہوگا, اور ہم سپورٹ کریں گے ان کو جتنے بھی ان کی ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے, انشاءاللہ گلوبلی جو ان کی ایونٹس ہوں گے. اور